اچھا، جب ہم اویئر نہیں ہوتے نا اس پیرنٹنگ کے معاملے میں، تو میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہمیں کانسیپٹ صحیح سے سمجھ بھی نہیں آتے ہیں۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں اکثر کہ آپ نے بچے کے فیس پہ ہٹ نہیں کرنا، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کو برگر بچہ بنا رہے ہیں یا آپ اس کو بنائیں گے۔ جب آپ اس سبجیکٹ کو لیں گے نا، یہ اتنا انٹرسٹنگ سبجیکٹ بن جائے گا اور آپ کو اتنا مزہ آئے گا اس پیرنٹنگ کے سلسلے میں اپنے بچے سے انٹریکٹ کرتے ہوئے کہ آپ اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں گے کہ جیسے آپ اپنے پروفیشن میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے بچے کو ذلیل کرنا، بچے کو شرمندہ کرنا، بچے کے اوپر اپنی پاور کا استعمال کرنا، بچے کو اتنا زیادہ پریشان کرنا کہ بچہ سٹریسفل ہو جائے۔ یہ ایک آل ٹوگیدر ایک ایسپیکٹ ہے جس طرح نارمل پیرنٹس کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ بچے کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتانا۔ اب ایک بڑا نارمل سا اصول ہے دنیا کا کہ آپ نے جب بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو پہلے آپ اسے کر کے دکھاتے ہیں، پھر آپ اسے وربلی بتاتے ہیں، پھر آپ اسے وارننگ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ساؤنڈ کو، اپنی وائس کو ریز کرتے ہیں۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین شاؤٹنگ اینڈ ریزنگ یور وائس۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، دیٹ ہیئر لائن ڈفرنس۔ اگر آپ نے اپنے بچے کے اوپر شاؤٹنگ کی تو اپیرنٹلی بچہ آپ کی بات مان جائے گا، لیکن یاد رکھیے وہ بچہ الٹیمیٹلی بعد میں جب بھی اس کو چانس ملے گا وہ آپ کی بات سننا چھوڑ دے گا۔ سو ریزنگ آف وائس اینڈ شاؤٹنگ، you have to maintain a balance in it. Second, once you become a parent, تو you remember کہ آپ ایک لیڈر ہیں۔ آپ ہیں جس نے یہ اپنے فیملی کے پورے انسٹیٹیوشن کو لے کے چلنا ہے، جس طرح کہ آپ اپنے پروفیشن میں لیڈر ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کی ٹیم آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، اور جس طرح آپ کے پروفیشن میں ہر طرح کی ٹیم ممبرز ہوتے ہیں، ڈفرنٹ ان کے رینکس ہوتے ہیں، ڈفرنٹ ان کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، اسی طریقے سے آپ کے بچوں کی ایج کے حساب سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اکارڈنگلی ان کو ٹریٹ کرنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کی لائف میں ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں تو آپ کے بچے رف اور ٹف بھی ہوں گے۔ رف اور ٹف کا جو کانسیپٹ ہم لیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچے کو بے تحاشا ڈانٹیں گے تو وہ رف انوائرمنٹ میں پل رہا ہے۔ آپ اس کو شرمندہ کریں گے، ذلیل کریں گے، بہت ڈانٹیں گے، بہت ماریں گے ٹو این ایکسٹینٹ تو بچہ بڑا بن جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپیرنٹلی ہو سکتا ہے کسی ایک لائف کے پارٹ میں سکسیسفل ہو بھی جائے، لیکن وہ اپنے ریلیشن شپ کے پارٹ میں ہمیشہ فیل ہوگا، وہ اپنی پیرنٹنگ میں ہمیشہ فیل ہوگا۔ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو اتنا ہیلدی بنائیں کہ بچے کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ ہارڈ شپس کیا ہوتی ہیں۔ آپ اس کے ساتھ واک پہ جائیں، آپ اس کے ساتھ رننگ پہ جائیں، آپ اس کے ساتھ کھیلیں، آپ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں، آپ اس کو وربلی چیزیں سکھائیں، آپ اس کو ڈفرینٹ بکس کے ذریعے چیزیں سکھائیں، آپ اسے موویز کے ذریعے چیزیں سکھائیں، آپ اس کو ایگزامپلس کے ساتھ بتائیں۔ آپ کی لائف میں جو چل رہا ہے ایک سرٹن لیول تک سوچ کے آپ اس سے وہ چیزیں ڈسکس کریں۔ آپ پرابلم سالونگ میں اس سے آپ ایڈوائز لیں اپنے بچے سے۔ وہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ایڈوائز کرے، کیونکہ وہ اس جنریشن کا بچہ ہے، اس کے پاس ایکسیس آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے آج کل۔ تو دیر آر ہنڈریڈس آف ادر ویز ٹو میک ہم رف اینڈ ٹف۔ یہ پورا ایک لیڈرشپ سبجیکٹ اس کے اندر آ جاتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ when I say یہ باتیں میری اس لیے ڈفرینٹ ہوتی ہیں نارمل لوگوں سے، بیکاز آئی ٹیک اٹ اے ویری سیریس ٹاپک۔ اس کو میں اتنا ہی سیریسلی ڈسکس کرتا ہوں جتنا کہ کوئی پروفیشنل لیڈرشپ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جتنا کہ کوئی زندگی کے کسی بڑے ایسے سبجیکٹ کو ڈسکس کیا۔ اس لیے میں پیرنٹنگ کو بار بار ڈسکس کرتا ہوں، اور میری یہ ویڈیو اسی لیے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو بھی اس ویڈیو کو سنے وہ اس چیز کو سمجھے اور اس کی امپورٹنس کو سمجھے۔ وقتی طور پہ جو میں کانسیپٹس بتا رہا ہوں وہ تھوڑے ہیوی لگیں گے، نارمل چھوٹے چھوٹے ٹپس اینڈ ٹرکس سے تھوڑے سے نیکسٹ لیول کے لگیں گے، لیکن یہ آپ کے بچے کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے ریلیشن شپ کو، آپ کی زندگی کو ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جائے گا۔ یہ اس لیے یہ والی چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک سب سے بڑا مت آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، یہ ہوتا ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں مڈ
40s میں ہیں یا اس سے اوپر ہیں، ان لوگوں کا ایک بہت بڑا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو اپنے ماں باپ سے بہت مار کھائی ہے، ہمیں تو ایسے تھپڑ پڑتے تھے، ہمیں تو ابا ایسے بھگایا کرتے تھے، ایسے مارا کرتے تھے، تو ہم بھی تو دیکھے سکسیسفل ہوئے۔ یہ کویسچن، یہ بات، یہ میتھ جب میرے سامنے آتا ہے، آئی لٹرلی بس میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے انکانشیس انکمپیٹنس۔ کوئی معاملہ ہے آپ کے ساتھ، آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ پرابلم آپ کے ساتھ چل رہا ہے، یو ڈونٹ ایون ایکسیپٹ اٹ کہ آپ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ اسے کہتے ہیں انکانشیس انکمپیٹنٹ لیول، کہ آپ کے اندر جو کمی ہے آپ اس کمی کو مان بھی نہیں رہے ہو۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اب ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ مارے پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کی لائف کو کھول کے دیکھ لیں۔ وہ یا تو صرف فائنینشلی کسی ایک لیول کے اوپر ہوں گے، یا وہ کسی ایسی جاب پہ ہوں گے کہ جس جاب کے اندر اور کچھ نہیں چاہیے، ایک سرٹن راستہ ہے ان کو، انہوں نے پورا کیا اور وہ اوپر پہنچ گئے۔ آپ ان کا ایموشنل ہیلتھ دیکھ لیں، زیرو ہوگی۔ آپ ان کی مینٹل ہیلتھ دیکھ لیں، زیرو ہوگی۔ ان کے ریلیشن شپ کو دیکھ لیں، زیرو ہوگا۔ اینڈ ٹو این ایکسٹینڈ ان کی اسپرچول ہیلتھ دیکھ لیں، وہ بھی زیرو ہوگی۔ صرف اور صرف یا تو وہ پروفیشن میں کہیں آگے چلے ہوں گے، یا بزنس کی کسی ایک لائن کو انہوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ اگر وہ زندگی میں کسی ایسے پروفیشن میں ہوتے کہ جہاں پہ ایک بیلنس پرسنالٹی کی ضرورت ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ پرابلم میں ہوتے۔ اس لیے یہ والی ایگزامپل دینا کہ پہلے مار پڑا کرتی تھی، اٹ از اوکے، اٹ از ناٹ اوکے۔ آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھ لیں کہاں کھڑی ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، آپ صرف اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں۔ آئے دن خبروں میں آپ کو کس طرح کی خبریں ملتی ہیں، بچوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا۔ میں ان خبروں کو دہرانا بھی نہیں چاہ رہا کہ جس طرح کی میڈیا کے اندر نیوز آتی ہیں، ماں اور بیٹے کے ایشوز میں، بہن اور بھائی کے ایشوز میں، بیوی اور خامند کے ایشوز میں، اس حد تک لوگ نیچے گر جاتے ہیں کہ کریکٹر ان کا بالکل زیرو ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی بیسک وجہ ہی یہ ہے، اور کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ جو زندگی کے پہلے 16 سے 18 سال تک ایک سٹرانگ پیرنٹنگ میں پلا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد جا کے وہ بچہ خراب ہو جائے یا وہ کوئی بہت کچھ الگ کریکٹر لیس ہو جائے۔ یہ کریکٹر بلڈنگ میں آتا ہے پیرنٹنگ، 1 ایئر، 7 ایئر، 16 ایئر، اور آخری 4 سال 22 سال والے آپ پورے کر دیں۔ اس کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ بچے کو یورپ میں بھیج دیں، بچے کو کسی بھی ملک میں بھیج دیں، وہ کبھی بھی اپنی ویلیو سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرے گا۔ سو اس لیے یہ مت بولنا کہ پہلے ایسے ہوتا تھا، مارے پڑتی تھی، گالیاں پڑتی تھیں، یہ ہوتا تھا، دیکھے بڑے ہو گئے، دس از جسٹ ناٹ آن۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے ساتھ برا ہوا ہے تو اس کو آگے آپ ٹرانسفر مت کریں۔